الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 پر کلام چل رہا تھا، اور موضوع ہمارا یہ تھا کہ جنت کی راہ میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک بات بیان فرمائی، ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابلے میں تکبر اختیار کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو پچھلے پروگرام میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ جو اللہ کی آیات کو مانے نہیں، کہ میں نہیں مانتا ہوں، تو یہ کفر ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی خاص کسی آیت کا کوئی مفہوم بیان کر رہا ہے، بھی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے، اور دوسرا بھی صاحب علم ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے اور میں آپ کے مضمون کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ نفس آیت کا جھٹلانا نہیں ہے، یہ سامنے والے کے موقف کا رد ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، جو مفسرین میں باہم اختلاف رہتا ہے، یا مختلف مکاتب فکر آپ دیکھ لیں، ہر ایک اپنے موقف کی وضاحت کے لیے آیت ہی پیش کر رہا ہوتا ہے، تو سامنے والا بھی اسی آیت پہ بعض اوقات کلام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اس سے یہ چیز ثابت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا اس سے یہ ثابت، اس سے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں بیان فرماتے ہوئے پھر ارشاد فرمایا وما اہل بہ، اور وہ بھی حرام کر دیا گیا کہ جس پر پکارا گیا ہو لغیر اللہ، اللہ کے غیر کو۔ تو ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی اس کی بنیاد پر نیاز جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب کوئی نیاز پکتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ 11ویں کی نیاز ہے، غوث پاک کی نیاز ہے، یہ خواجہ صاحب کی نیاز ہے، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز ہے، امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نیاز ہے، تو آپ نے دیکھیں غیر اللہ کا نام پکار دیا تو یہ جائز نہیں رہا۔ اور ہم جو جمہور ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ما سے مراد، وما جو فرمایا ما سے مراد یہ ہر چیز نہیں ہے بلکہ مخصوص ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذبیحہ۔ یعنی کفار جو تھے وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرتے ہوئے کہتے تھے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، اس طرح کاٹتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیتے تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ذبیحہ بھی کھانا تمہارے لیے حرام ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ہر چیز مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر چیز مراد لے لیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے بعض اوقات ہم شادی ہال کے پاس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ کیا چل رہا ہے، کہ یہ کھانا کس چیز کا ہے؟ کہتے ہیں یہ ولیمے کا کھانا ہے، یہ شادی کا کھانا ہے، اور ولیمہ شادی ہے، کوئی خدا تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہم قربانی کے جانور کے بارے میں پوچھتے ہیں بھی کس کا ہے؟ کہتے ہیں جی چودھری صاحب کا ہے، غیر اللہ کا نام لے دیا اس جانور پر، یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو یوں مطلب بہرحال میں تو ایک آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ اب ایک ہی چیز میں فرق پڑ جاتا ہے، تو اس لیے یہ تو خیر ایک چلیں آج کل کی بحث ہوئی، جو بڑے بڑے علماء بحثیں کرتے رہے، جیسے امام شافعی وغیرہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے جو کسی آیت میں اختلاف ہوئے ہیں وہ اختلاف اسی نوعیت کے ہیں۔ ایک کسی جہت سے دیکھ رہا ہے اپنی نظر سے، دوسرا کے پاس اپنے دلائل ہیں، ایک دوسرے کا موقف نہیں مان رہا، دوسرا اس کا موقف نہیں مان رہا۔ یہ کفر نہیں ہے، یہاں جھٹلانے سے مراد ہے بالکل واضح آیات ہیں، کسی کوئی مضمون میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور پھر کہے کہ میں نہیں مانتا ہوں، یہ ہے۔ اور آیات سے تکبر کرنے کا مطلب ان پر عمل پیرا نہ ہونا، اس قابل ہی نہ سمجھنا کہ یہ آیت اس قابل ہے کہ میں اس پہ عمل پیرا ہوں۔ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافروں کا تصور ذرا ذہن میں لے کر آئے، اور آج کل بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پیسہ بہت ہوتا ہے، اور یا پھر انہوں نے وہ عہدہ، منصب، مقام حاصل کر لیا ہوتا ہے جہاں عام لوگ بیچارے نہیں پہنچ پاتے ہیں، یا سینکڑوں یا لاکھوں مسلمان نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو پھر ایک دماغ میں بڑا پن پیدا ہوتا ہے، دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اور انسان پھر اسی طرح کی روش اختیار کرتا ہے کہ اگر اس کو صراحتاً کوئی آیت بھی سنا دی جائے کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، دیکھیں آیت میں آیت، بولتے ہٹاؤ،
اس کو اپنے پاس ہی رکھو، بعض اوقات یہاں تک کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ یہ اپنے پاس رکھو، یہ ہے تکبر اور غلط ہے، یہ بعض اوقات کفر بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ابھی تو یہ کافروں کے بارے میں نے وضاحت کی تھی کہ آگے جو مضمون ہے کفار کے بارے میں، لیکن مسلمان کے لیے گھبرانے کا لمحہ موقع اور اس کی وجہ اور صورت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اسی طرح ہم بھی آیات کے ساتھ بے عملی والا تکبر کرتے رہے اور نفس و شیطان غالب آ کر ہمارے ایمان کو چھین لے جاتے ہیں، تو پھر اگلا انعام ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس کو انعام تنزن کہہ رہا ہوں، اگلی سزا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے مشکیزے سے قطرہ گرتا ہے، جیسے مشکیزے میں قطرہ نا آرام سے ڈھلکتا آتا ہے، ایک دم باہر نکل آتا ہے، آرام سے نکال لیتے ہیں گویا کہ، اور اسے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر فرشتے بہت پروٹوکول کے ساتھ اس کو اٹھتے ہیں آسمان کی طرف، پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، تو پہلے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو بتاتے ہیں فلاں بن فلاں ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو اجازت دی ہے آگے بڑھنے کی، کہتے ہیں ہاں، وہ پھر کھول دیتے ہیں دروازہ، پھر وہ چلے جاتے ہیں اندر، اس کی روح پہنچتی ہے آدمی کی، تو وہ جو پہلے آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک جاتے ہیں، وہاں ایسے ہی مکالمہ ہوتا ہے، پھر وہ روح آگے بڑھتی ہے، یہ پہلے والے فرشتے رک جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان کے فرشتے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمان سے وہ پار نکل جاتا ہے اور پھر عرش الہی کے پاس پہنچتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مومن کی روح سجدہ ریز ہوتی ہے۔ خاص اللہ تعالیٰ کی وہاں ایک بارگاہ ہے، سمجھ لیجئے، ایسا نہیں کہ جسمانی لحاظ سے اللہ تعالیٰ وہاں ہے، لیکن عرش الہی کے پاس جو اللہ کی تجلیات ہیں وہ قابل دید ہے، اور وہ انشاءاللہ آپ اور ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ تو یہ ہے مومن کا مقام مرتبہ، پھر اس کی روح کو واپس قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے کہ اب قیامت کے بعد تم جنت میں جاؤ گے۔ اور اگر کافر کی روح ہوتی ہے، یہ بھی اٹھتی ہے آسمان کی طرف اور آسمان تک پہنچتی ہے، لیکن یہ اس کی عزت کے لیے نہیں ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، ذلت کے لیے ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے، کہتے ہیں کافر کی روح ہے، کہتے ہیں اس کو واپس پھینکو، تو اس کو پھٹکار پڑتی ہے اور وہ آ کے گرتا ہے قبر، یعنی اس کی روح قبر میں پہنچتی ہے، تو ایک طرح سے ذلت محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ گلٹی فیل کرتا ہے۔ تو یہ کافر کے لیے بیان فرمایا کہ نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے، ولا يدخلون الجنت، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے تو ہو جائیں گے، کہ وہ کیسے ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے سوراخ میں۔ اب کیا اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے؟ جی ناممکن نہیں ہو سکتا، تو بس یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے، جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ کفار جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ رد ہے بڑا فصاحت اور بلاغت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کو محروم رکھے گا، اور اسی میں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرمین کو جزا دیتے ہیں، بدلہ ایسے ہی دیا جائے گا۔ تو یہ ایک مقام شکر بھی ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں اپنے بھائی بہنوں سے، اکثر کہتا ہوں کہ خدا را شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں عشق رسول عطا فرمایا۔ یہ تینوں چیزیں یعنی باادب بنایا ہے، ہم نبی کا ادب کرتے ہیں، آپ کی آل کا ادب کرتے ہیں، آپ کے اصحاب کا ادب کرتے ہیں، بدتمیز نہیں ہے، گستاخ نہیں ہے، اور سرکار کی امت میں سے ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ایمان کی حفاظت کرتے رہے، اللہ کے کرم سے بچ گیا، انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کسی کافر کے گھر میں بھی تو اپنے عدل سے پیدا کر سکتا تھا، اس نے اپنے فضل سے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا آپ سوچئے۔ بہت سے بچے پیدا ہوئے اور ان کے والدین نے ان کو یہودی، نصارہ، ہنود بنا دیا، مجوسی بنا دیا، آتش پرست بنا دیا، تو وہ بچے اسی ماحول میں رچ بس گئے اور وہ باہر نہ نکل سکے، اور اسی طرح ان کا انتقال ہو جائے گا، بڑے ہو گئے انتقال ہو جائے گا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مکلف بنائے گئے اس بات کے کہ اگر کافر کے گھر میں بھی پیدا ہوئے ہو تو تلاش اسلام کرو،
اسلام تمہارے اطراف میں نظر آ رہا ہے، تم مسلمانوں کو دیکھ رہے ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، چینلز ایسے آ گئے ہیں جن میں رات دن قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تو غور کیوں نہیں کیا، تفکر کیوں نہیں کیا؟ ان کو کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے جنت کا راستہ آسان کر دیا، اور ایک شخص کو اپنے عدل سے کافری گھر میں پیدا کر کے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیا اور جنت کا راستہ انتہائی مشکل کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی اس انعام کو پانے کے باوجود بھی محروم ہو جائے اور اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے گنوا بیٹھے، تو بتائیے اس سے بڑھ کر مطلب محروم کون ہو سکتا ہے؟ ایک شخص ہے، اس کے پرائز بانڈ ہے، اس کے پاس لگتا ہی نہیں انعام، سال ہا سال سے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص نے فرض کو ایک ہی لیا، کہیں سے اس کو مل گیا اور اس نے چیک کیا تو جو اس کا 1 کروڑ کا انعام لگ گیا، اور وہ خوشی سے نکلا تھا گھر سے باہر کے کوئی چھین کے بھاگ گیا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ شخص جس کے پاس پرائز بانڈ ہے بیچارہ ہر دفعہ لسٹ دیکھتا ہے تو مایوسی آتی ہے، دل دکھتا ہے، لیکن کم، اور جس کا انعام نکلا اور اس کے ہاتھ سے پھر وہ چھین کے بھاگ گیا، اس کا صدمہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس لیے یہ سمجھایا میں نے صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، لیکن ہم اسلام دشمنی والے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کی بربادی والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ معذرت میں اسلام دشمنی کا جو میں نے لفظ آپ کو کہا، وہ اس اعتبار سے کہ جب ایک مسلمان ہی اسلام پر عمل نہیں کرے گا، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑائے گا، اسلام کی تعلیمات کو بوجھ سمجھتے ہوئے اپنے پس پشت پھینکے گا، اس کے گھر والے اسلام سے دور ہو رہے ہوں، عملی طور پہ اسلام نافذ نہ کر رہے ہوں اور اس کی تیوری پہ بل نہیں آئے گا، تو لازم سی بات ہے کہ اسلام کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا۔ اسلام کو لوگ دبانے کی کوشش کریں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، طاقتور ہو تو نہ کریں نا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ طرز عمل ارادتاً تو نہیں، لیکن اپنے نتیجے اور معال کے اعتبار سے اسلام سے دشمنی تو بنتی ہے۔ یہ میرا کہنے کا مطلب ہے، اس پہ توجہ رکھے۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو اسلام کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں خود ہمت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کا ذہن بنانا چاہیے، انہیں پیار سے سمجھائیں، جنت کے بارے میں بتائیں، اور بتائیں کہ بیٹا اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے جنت کے لیے تو محروم ہوں گے۔ دا ڈے آف ججمنٹ، لاسٹ وہ ڈے ہوگا جس میں آر یا پار کا معاملہ ہوگا، اور اس میں جس کے سیدھے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے دے گا وہ خوشی خوشی جنت میں جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا۔ اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا، میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ یہ جہنم کی آگ میں جلیں، ان کی چیخیں نکلیں، ان کا گوشت جلے، ان کی کھالیں جلیں، ان کا بلڈ نکلے، معاذ اللہ ان کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں۔ کوئی مسلمان نہیں چاہے گا۔ اب چاہتے ہیں نہیں ہیں، لیکن پھر ہم کام ویسے کرتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو آگ میں دھکا دے رہا ہو اور آپ کہیں یار جل جائے گا، اور وہ کہے نہیں میری نیت جلانے کی نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جلے۔ بھائی نہیں جلے تو اس کو باہر نکالو نا، آپ تو دھکا دے رہے ہیں اس کو آگ کے اندر، اب چاہو نہ چاہو۔ اور اگر وہ بھولے پن میں دھکا دینے کے بعد جب بچہ جل جائے خدا نخواستہ، پھر کہے یقین کرو میرے ارادہ تو نہیں تھا جلانے کا، میں نے اس لیے کوئی دھکا دیا تھا یہ جل جائے۔ ارے تو بھائی عقل مند انسان، آپ کو نہیں پتہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو گناہوں کے آلات دیتے ہیں، گناہوں میں تعاون کرتے ہیں، انہیں گناہ میں مبتلا دیکھ کر ہم ہنستے ہیں، ہمیں برا محسوس نہیں ہوتا۔ بیوی نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی، غیبتیں کر رہی ہے، چغلیاں کر رہی ہے، لیگ پولنگ کر رہی ہے، فراڈ کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، ہر طرح کے گناہ کر رہی ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ تو نارمل ہے، ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر ہم اپنی زوجہ کو آگ سے بچانے کے لیے عملی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے ایمان تباہ ہوا اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل و کرم سے ہمارا ایمان بچا لے لیکن بے عملی رہی اور اللہ ناراض ہوا، تو بہرحال 2 صورتوں میں، ایک میں دائمی طور پہ جہنم میں داخلہ، ایک میں عارضی طور پر ہے۔
لیکن ہم وہاں کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں قلب سے تکبر کو دور کرنا ہی ہوگا۔ اور اب آپ کہیں گے جی آیات ہم تو سنتے ہی نہیں آیات دن میں، کیونکہ ہمارے بھائی تو قرآن پاک پڑھتے نہیں، بعض پروگرام نہیں دیکھتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ترجمہ تفسیر کے ساتھ حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ ضرور کوئی عربک میں آیت پڑھی جائے، پھر ترجمہ پڑھا جائے، پھر اس میں حکم آپ کو سمجھ میں آئے، پھر آپ اس کو نہ مانیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یار نماز پڑھو، نماز نہیں قضا کرنی چاہیے، یہ قرآن کا حکم اس نے بیان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے بارہا، اب ضروری نہیں کہ آیت پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے یا رشوت نہ لو، تو اللہ نے منع فرمایا، لوگوں کے مال کو ناحق حاصل کرنے کو منع کیا۔ اسی طریقے سے ڈاکہ مارنا، چوری کرنا، زنا کرنا، اللہ تعالیٰ نے، اور بیویوں پہ ظلم کرنا خاص طور پر، ان کو نان نفقہ نہ دینا، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا، اپنی اولاد کی دینی تربیت نہ کرنا، یہ مستقل ایک گناہ ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے یار دینی تربیت کرو، اپنی اولاد کو اس طرح بے راہ روی کی طرف نہ چھوڑو، وہ آیت بیان کر رہا ہے آپ کے سامنے، الفاظ نہیں ہے لیکن مضمون تو ہے۔ تو یہ بھی میں نے سوچا کہ غلط فہمی کا ازالہ کر دیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی آیات ایسی نہیں آئی ہیں، تو یہ جو حکم ہم بیان کرتے ہیں، آپ جیسے احکام شریعت پروگرام دیکھتے ہیں، اس میں بہت سارے احکام بیان ہوتے ہیں، یا بخاری شریف کے اندر کتنے احکام ذکر کیے جاتے ہیں، الہادی پروگرام میں آپ کے بہت سارے ضمن میں احکام عرض کرتا ہوں، تو یہ سب کے سب سمجھ لیں قرآن، ان کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کوئی اس کو سن کر حقیر سمجھ کے چھوڑے تو یہ علامت تکبر ہوگی۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنے کی بہت بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیں۔ اس کا ماحول بنانے کا بہترین طریقہ درس قرآن اپنے گھر میں آغاز کریں، 2 آیات ترجمہ تفسیر کے ساتھ، یا اسی طریقے سے ہمارا پروگرام ہے یہ گھر والوں کو بٹھا کر ریکارڈ کر کے سنا دیں یا ڈائریکٹ سنوا دیں، فائدہ بہت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم آپ کو اور مجھے جنت کے حصول کے لیے سنجیدگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔